الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو نماز جماعت کے بارے میں تھی. نماز جماعت کے کچھ احکام آپ کے سامنے بیان ہو چکے. مزید کچھ احکام آج پڑھیں گے. آج کے درس کا پہلا حکم یہ ہے کہ مأموم پر واجب ہے کہ وہ امام کی پیروی کرے. امام کسے کہتے ہیں؟ اختیار جو نماز پڑھاتا ہے. مأموم اسے کہتے ہیں جو پیچھے نماز پڑھتا ہے. فرض کریں اگر نسیم صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو نسیم صاحب امام ہو گئے، آپ کیا ہو گئے؟ مأموم. مأموم کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کی پیروی کرے، یعنی امام رکوع میں جائے تو یہ بھی رکوع میں جائے، امام سے پہلے نہیں جا سکتا، اور امام رکوع سے اٹھے پھر یہ رکوع میں جائے تو اتنی دیر بھی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے پیچھے پیچھے وہ کام کرنا ہے. امام سجدے میں جائے تو مأموم بھی سجدے میں جائے، امام سے پہلے نہیں جا سکتا. نماز جماعت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے افعال، دوسرا ہے اذکار. افعال ان کاموں کو کہتے ہیں، اذکار وہ چیزیں جو پڑھی جاتی ہیں. تو رکوع کرنا یہ فعل ہے، سجدہ کرنا یہ فعل ہے. ان فعلوں میں، ان افعال میں مأموم امام کی پیروی کرے گا، یعنی امام سے پہلے پہلے یہ کام انجام نہیں دے سکتا. لیکن اذکار کیا؟ مثلا رکوع کا ذکر سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کیا اس میں بھی ضروری ہے کہ پہلے یہ امام ذکر کہے اس کے بعد میں آپ کہتے جائیں؟ کہتے نہیں، ذکر آپ پہلے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تشہد جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اگر امام کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، آپ کی اسپیڈ تیز ہو گئی، آپ نے کہا وہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو اس میں بھی آپ اگر پیش نماز سے پہلے وہ ذکر پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. صرف افعال میں پیش نماز سے آپ آگے نہیں جا سکتے. اچھا، اب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کام غلطی سے آپ امام سے پہلے کر بیٹھے، کیا غلطی میں امام قرات کر رہا تھا، امام کافی آگے تھا، یعنی جماعت زیادہ تھی، امام سورہ پڑھ رہا تھا، آپ نے سمجھا کہ امام رکوع میں چلا گیا، آپ بھی اللہ اکبر، آپ بھی رکوع میں چلے گئے. یا امام رکوع میں تھا، کیا تھا؟ امام رکوع میں تھا، آپ بھی رکوع میں تھے، آپ نے سمجھا کہ امام رکوع سے اٹھ گئے ہیں. اب آپ بھی رکوع سے جیسے اٹھے، دیکھا امام تو ابھی رکوع میں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ کریں گے پھر آپ رکوع میں چلے جائیں. کیا کریں؟ پھر آپ رکوع میں چلے جائیں. جب امام اٹھے تو آپ امام کے ساتھ اٹھے ہیں. اب اعتراض یہ ہے کہ بھائی رکوع تو رکن ہے، رکن کو بڑھانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، تو یہاں پر آپ نے رکوع بڑھا دیا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. تو آپ کہیں گے فرادہ صورت میں تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن جماعت میں اس کی گنجائش ہے کہ یہ نماز باطل نہیں ہوگی. جب آپ بھول کر رکوع سے اٹھے، جان بوجھ کر نہ اٹھے. اسی طریقے سے سجدے میں امام بھی تھا، آپ بھی تھے، آپ نے سمجھا کہ امام صاحب سجدے سے اٹھ گئے ہیں، آپ بھی سجدے سے اٹھے، دیکھا ابھی تو امام سجدے میں ہے، تو آپ پھر دوبارہ سجدے میں چلے جائیں. البتہ اس شرط پر کہ اگر آپ دوبارہ رکوع میں جانا چاہتے ہیں تو امام تب تک رکوع میں ہوگا. اگر دوبارہ آپ سجدے میں جانا چاہتے ہیں تو تب تک امام سجدے میں ہوگا. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ اگر میں دوبارہ رکوع میں گیا تو امام تو اٹھ جائیں گے، پھر رکوع میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ سیدھا کھڑے ہو کے انتظار کریں، امام صاحب جب اٹھے تو پھر ساتھ میں کیا کریں؟ سجدہ کریں. اس کے بعد پھر فرمانا چاہتے ہیں کہ امام جماعت کے لیے مستحب ہے کہ وہ ذکر جن کو آواز کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے وہ اتنی بلند آواز سے پڑھے کہ پیچھے والے سنیں.
مثلا ذکر رکوع سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ اتنی آواز یہ پورے کمرے والے سن سکتے ہیں، جماعت بھی کمرے میں ہے تو آپ کو اتنی آواز بلند کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ حد سے زیادہ آواز بلند نہیں کرنی، جیسے اس کو کوئی ڈنڈے مار رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسی بھی آواز حد سے زیادہ بلند نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اس حد تک کرنی ہے کہ یہ لوگ سنیں۔ لیکن اگر جماعت آپ کی یہاں سے لے کے چوک تک چلی گئی، مریم توپ تک چلی گئی، تو بھائی اب چوک تک تو آپ کی آواز سنائی نہیں جا سکتی نا، تو اس کو جو ہے نارمل طریقے سے آپ پڑھیں، چیخنا چلانا نہیں ہے، داہوں کو کیوں ناہن کرنیوں، ٹھیک ہے، نارمل طریقے سے جیسے بولا جاتا ہے ایسے آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر فرمانا چاہتے ہیں کہ جناب جماعت امام اور ماموم کون سے ہیں جن کے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں تو صحیح ہے، قراءت وغیرہ بھی نہیں ہوگی؟ فرماتے حاضر حاضر کے پیچھے پڑھے، مسافر مسافر کے پیچھے، تو یہ تو بالکل اچھا طریقہ ہے۔ مثلا آپ کی بھی نماز پوری ہے، مشاہد کی بھی نماز پوری ہے، تو مشاہد امام جماعت بن جائے، آپ ماموم بن جائے۔ میری نماز قصر ہے بیٹا، زید کی نماز بھی قصر ہے، تو ہم بھی ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں تو یہ میرے لیے مکروہ ہے، اور اگر آپ میرے پیچھے پڑھیں گے تو آپ کے لیے مکروہ ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا اختیار میں نماز کیوں نہیں پڑھاتا ہوں؟ اس لیے کہ میری نماز قصر ہے، میرے پیچھے آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ مکروہ۔ البتہ مکروہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ثواب نہیں ہے، مکروہ عبادت میں مکروہ کا مطلب یہ ہے پھر بھی ثواب ملے گا، لیکن غیر مکروہ والا ثواب زیادہ ہے، مکروہ والا ثواب کچھ کم ہے۔ اگر آپ فرادہ نماز پڑھیں اور مسافر کے پیچھے نماز پڑھیں تو مسافر والی نماز فرادہ سے کئی گنا بہتر ہے، لیکن اگر پیش نماز مسافر نہ ہوتا تو اس میں اور بھی زیادہ ثواب ہو جاتا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے بندے ہیں جو پیش نمازی نہ کریں تو بہتر ہے، کچھ ان کو بیماریاں وغیرہ لاحق ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں پیش نمازی کرنا غلط ہے یا مکروہ ہے؟ کہتے ہیں مکروہ ہے، غلط نہیں ہے۔ حدیث میں تو نہیں آئی ہے، نہیں کس پہ دلالت کرتی ہے؟ حرام پر۔ کہتے ہیں نہیں، ہم اس کو نہیں کو کراہت پر حمل کریں گے۔ مثلا جذام کی جس کو بیماری ہو، برس کی جس کو بیماری ہو، تو وہ امام جماعت نہ بنے تو بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ، واجب ہے مأموم صاحب پر۔ بھائی اب یجب میں کباہت نہیں، میرے کتاب میں ہے بھی یجب، یجب کا فاعل ہے مطابعت۔ کیا ہے فاعل؟ مطابعہ، مونس مجازی ہے، ٹھیک ہے، مونس مجازی کے لیے فعل مذکر بھی لا سکتے ہیں، مونس بھی لا سکتے ہیں، ایک بات۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر مطابعت کو آپ مصدر مانیں باب مفاعلہ کا، تو مصدر ذو الوجہین ہے، اس کے لیے مذکر مونس دونوں فعل آ سکتے ہیں۔ پھر تیسری وجہ، اگر مطابعہ مونس حقیقی بھی ہوتا تو فعل اور فاعل کے بیچ میں فاصلہ ہے، فاصلے کی صورت میں آپ فعل کو مذکر لا سکتے ہیں۔ وَيَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ، واجب ہے مأموم پر، المطابعۃ، کہ وہ پیروی کرے، لامام ہی، اپنے امام کی۔ اختیار، امام سے مراد امام معصوم نہیں ہے، نماز پڑھانے والا امام۔ فی الافعال اجماعا، نسیم صاحب، جو افعال ہیں، جو کام ہیں، ان میں تو سب علماء نے اجماع کیا ہے کہ پیروی کرنی ہے۔ افعال بیٹا کون سے؟ مثلا رکوع، سجدہ، قیام، ان میں، ٹھیک۔ بمعنی مطابعت کا مطلب کیا ہے؟ ان لا یتقدمہ، بیٹا یتقدمہ کو ایک فاعل چاہیے اور ایک مفعول۔ ویسے تو یتقدمہ بیٹا باب تفعول سے یہ لازم ہوتا ہے، متعدی نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر یہ متعدی استعمال ہوا ہے، تو یتقدمہ میں ہو کی ضمیر مستتر ہے جو جا رہی ہے معموم کی طرف، ہو کی ضمیر پلٹ رہی امام کی طرف،
یعنی معموم امام سے مقدم نہ ہو فیہا افعال میں. فیہا کی ضمیر کہاں گئی؟ افعال کی طرف گئی. بل تو بھائی پھر کیا کرے؟ بلکہ اما ان یتأخر ان ہو، پھر یتأخر میں ایک ضمیر مستتر ہے جو پلٹ رہی ہے معموم کی طرف، یا تو معموم مؤخر ہو یعنی بعد میں ان افعال کو انجام دے امام سے، وہو الافضل، یہ تأخر جو ہے کیا ہے؟ افضل ہے. او یقارنہ، یا اس کے ساتھ ساتھ چلے، آگے پیچھے نہیں بیٹا. جیسے امام رکوع میں جا رہا ہے تو یہ بھی رکوع میں جائے، امام رکوع سے اٹھ رہا ہے تو یہ بھی رکوع سے اٹھے، امام سجدے میں جا رہا ہے تو یہ بھی سجدے میں جائے. یہ افضل نہیں ہے، البتہ جائز ہے. افضل یہ ہے کہ امام رکوع میں جا چکا، اب آپ رکوع میں جائیں. امام سجدے میں جا چکا، اب آپ سجدے میں جائیں. لیکن مع المقارنت، لیکن اگر آپ امام کے ساتھ ساتھ بھائی وہ کام انجام دیتے ہیں تو تفوت فضیلت الجماعت، تو جماعت والی فضیلت بیٹا کیا ہو جائے گی؟ فوت ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی. وَإِنْ صَحَّتِ الصَّلَاةُ، اگرچہ نماز صحیح ہے، نماز میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، لیکن جماعت والا ثواب نہیں ملے گا. وَإِنَّمَا فضل الجماعت، بتحقیق جماعت کی فضیلت اس وقت ملتی ہے مع المتابعت، جب آپ امام جماعت کی کیا کریں بیٹا؟ پیروی کریں، یعنی افعال میں ان کے پیچھے پیچھے آپ ان افعال کو انجام دیں. خوب. اما الاقوال، بھائی افعال کی بات ختم ہو گئی. اقوال پہ مانا اذکار. اقوال یعنی وہ باتیں جو پیش نماز صاحب وہ پڑھتا ہے، کیا ان کے پڑھنے میں بھی آپ ان سے پیچھے پیچھے ہونے چاہیے؟ فرماتے ہیں فقد قطع المصنف، بتحقیق مصنف صاحب نے قطع اور یقین حاصل کیا ہے بے وجوب المطابعت فی الاقوال، کہ اقوال میں بھی مطابعت شرط ہے. بھی کا ترجمہ مشاہد میں نے کہاں سے کیا؟ احسنتم. لیکن یہ مصنف نے کہاں بات کی ہے؟ فی غیر ہی، اس کتاب کے علاوہ دوسری کتابوں میں، یعنی کتاب دروس، بیان، ذکرہ، ان میں یہ بات کی ہے. وَأَطْلَقَ ہونا، اور مصنف صاحب نے یہاں پر مطلق بات کر دی. بیٹا مطلق کیا بات کی مشاہد؟ مصنف نے فرمایا وَيَجِبُ الْمُتَابَعَةُ، افعال تو شہید ثانی نے بڑھایا نا بیٹا. شہید اول کے لفظ میں مطابعت مطلق ہے، مطلق ہے یعنی یہ قول کو بھی شامل ہو جائے گی تو فعل کو بھی شامل ہو جائے گی. وَأَطْلَقَ ہونا، اور مصنف صاحب نے اس مطابعت کو مطلق چھوڑا ہے لمحہ میں بما یشملہ، ٹھیک ہے. یہ اطلاق ایسا ہے جو شامل ہو جاتا ہے ہو مطابعت اقوال کو بھی. وعدم الوجوب اوضح، یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے. شہید ثانی فرماتے ہیں کہ بھائی اقوال میں مطابعت کا واجب نہ ہونا زیادہ واضح ہے، ٹھیک. الا فی تکبیرۃ الاحرام، ہاں تکبیرۃ الاحرام میں بیٹا مطابعت کرنی ہے، یعنی امام جماعت کے تکبیر سے پہلے آپ اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے، لیکن تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ جو دوسرے اقوال ہیں وہ امام سے پہلے بھی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. فیعتبر، پس معتبر ہے تأخرہ بہا، تأخرہ کی ضمیر بیٹھا جائے گی معموم کی طرف، معموم مؤخر ہو بہا تکبیر کے ساتھ، یعنی تکبیر میں معموم مقدم نہیں ہو سکتا. فلو قارن المأموم الامام، بیٹا قارن میں ایک ضمیر مستتر جو معموم کی طرف جا رہی ہے، ہو کی ضمیر امام کی طرف جا رہی ہے. اگر معموم امام کے ساتھ مل جائے کس میں؟ تکبیر میں. اور سبق ہو، بیٹا پھر سبق میں ایک ضمیر جو معموم کی طرف جا رہی ہے، ہو کی ضمیر امام کی طرف جا رہی ہے، یا معموم امام سے پہلے تکبیر کہہ دے، لم تنعقد، تو یہ جماعت منعقد نہیں ہوگی. وَكَيْفَ تَجِبُ الْمُطَابَعَةُ فِي مَنْ لَا يَجِبُ سَمَاعُهُ، اب شہید ثانی شہید اول پر حملہ کر رہے ہیں. شہید اول نے کیا فرمایا کہ اذکار میں مطابعت کرنا واجب ہے.
شہید ثانی کہتے ہیں سائیں آپ کیا فرماتے ہیں جن چیزوں کا سننا واجب ہی نہیں ہے تو ان میں مطابقت پھر کیسے کرنا واجب ہو جائے گی؟ بھائی ذکر کا سننا واجب ہو تو پھر مطابقت کریں گے نا، لیکن اگر ذکر رکوع ذکر سجدے کا سنانا واجب نہیں ہے، وہ جماعت کے ساتھ بھی یہ اس طریقے سے پڑھتے تو آپ تو سنتے ہی نہیں، تو پھر آپ کیسے پیروی کریں گے کہ وہ سبحان پہ لے کہے میں سبحان بعد میں کہوں؟ ٹھیک ہے، فرماتے وَكَيْفَ تَجِبُ الْمُتَابَعَةُ کیسے مطابقت واجب ہوگی فی ما ان اقوال میں لا یجب سماعہ جس کا سننا ہی واجب نہیں ہے، ولا اسماعہ اور اس کا سنانا بھی واجب نہیں۔ بیٹا سماع کا تعلق ماموم کے ساتھ ہے، یعنی ماموم کے لیے سننا واجب نہیں، اسماع کا تعلق امام کے ساتھ ہے، اسماع یعنی سنانا، سماع یعنی سننا، بدھن بدھائن۔ بابا امامت بدھن واجب کون ہے؟ ماموم تے، امامت بدھائن واجب کون ہے؟ خوب ما ایجابہم جبکہ علماء کرام نے واجب قرار دیا ہے علم المأموم بے افعال الامام کہ مأموم کو امام کے افعال کا علم ہونا چاہیے کہ ابھی امام صاحب رکوع کر رہے ہیں، ابھی امام صاحب سجدہ کر رہے ہیں۔ وما ذاک بھائی ذاک کا اشارہ کہاں ہے کہ بھائی افعال کا علم واجب نہیں ہوا مگر اس لیے کہ لوجوب المطابعت فیہا کہ واجب ہے پیروی کرنا افعال میں، اس لیے مشاہد افعال کا علم ہونا ضروری ہے لیکن اذکار کا علم ہونا ضروری نہیں، اذکار کا علم ہونا یعنی اذکار کا سننا ضروری نہیں، تو نتیجے میں اس میں مطابعت بھی ضروری نہیں ہے۔ فلو تقدم المأموم علی الامام اگر جلدی انجام دے دے مأموم امام سے فی ما وہ کام یجب فیہ المطابعت جس میں مطابعت کیا ہے شرط ہے، ناسین لیکن جان بوجھ کر ایسے نہیں کیا، بھائی بھول کی وجہ سے ایسے کر دیا تو تدارک ما فعل تو یہ شخص جبران کرے گا ما اس کام کا جو اس نے کیا ہے، کس کے ساتھ جبران کرے گا؟ بال امام امام کے ساتھ، یعنی اگر امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا ابھی امام رکوع میں نہیں گیا تھا تو یہ شخص اٹھے گا پھر امام کے ساتھ رکوع میں جائے گا، یا امام بھی رکوع میں تھا یہ بھی رکوع میں تھا یہ رکوع سے پہلے اٹھ گیا تو پھر رکوع میں چلا جائے گا۔ تو جو کام امام سے اس نے پہلے کیا ہے یعنی یا رکوع ہی پہلے کیا یا رکوع سے اٹھنے میں یہ پہلے اٹھ گیا تو یہ دوبارہ کرے گا۔ وہ آمدن اور اگر جان بوجھ کر مشاہد یہ امام سے پہلے کوئی کام انجام دے رہا ہے تو یہ اسمو تو یہ گناہ گار ہوگا، وہ یستمر علی حالہ اور یہ اپنی حالت پر باقی رہے گا، یعنی امام سے پہلے اگر رکوع میں چلا گیا اور امام رکوع میں نہیں گیا تو یہ رکوع میں رہے گا جب تک امام کا رکوع کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور اگر امام کے ساتھ رکوع میں گیا تھا امام سے پہلے اٹھ گیا تو یہ شخص کھڑا ہی رہے گا جب تک امام صاحب جو ہے کیا رکوع سے نہ اٹھیں، حتی یلحقہ الامام یہاں تک کھڑا رہے گا کہ امام آ کے اس کے ساتھ ملحق ہو۔ والنہی لاحق لترک المتابعہ لا لذات الصلاۃ یہاں ایک علمی اعتراض ہے، بھائی اس کو تو پہلے اٹھنے کی اجازت ہی نہیں تھی، نہیں تھی، یہ اٹھائے تو اس کی نماز باطل ہونی چاہیے، کہتے نہیں بھائی نہیں جو آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ آپ مطابعت کو ترک نہ کرو، نماز کے ساتھ نہیں کا تعلق نہیں کہ نماز باطل ہو، ٹھیک ہے، لا لذات الصلاۃ اور جزء الصلاۃ نہیں کا تعلق خود نماز کے ساتھ بھی نہیں ہے نماز کے کسی جز کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ وہ من ثم لم تبطل اسی وجہ سے، کون سی وجہ سے کہ نہیں کا تعلق نماز کے ساتھ بھی نہیں ہے نماز کے جز کے ساتھ بھی نہیں، لم تبطل نماز باطل نہیں ہوگی۔ ولو عاد بطلت مشاہد اگر جان بوجھ کر اس نے امام سے پہلے کوئی کام کیا اور پھر اس کام کی طرف لوٹ گیا تو بطلت نماز باطل ہو جائے گی، کیوں؟ لے زیادت اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر نماز میں زیادتی کو انجام دیا ہے۔ وفی بطلان صلاۃ الناس لو لم یعد قولان بھائی جو شخص بھول کر امام سے پہلے کوئی کام کر بیٹھا ٹھیک ہے اور وہ دوبارہ امام کی طرف لوٹا نہیں، یعنی بھول کر رکوع سے اٹھا تھا اس نے یہی سمجھا کہ امام بھی رکوع سے اٹھا ہے
لیکن بعد میں دیکھا کہ نہیں امام تو نہیں اٹھا، اب وہ یہ پھر دوبارہ رکوع میں جانے سے کتراتا ہے، دوبارہ رکوع میں نہیں گیا، تو اس میں کیا نماز باطل ہوگی یا نہیں؟ اس میں دو قول ہیں، اجودہما العدم، ان دو قول میں سے اچھا قول بیٹا یہ ہے کہ اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ وَالظَّانُّ كَالنَّاسِ، اور وہ شخص مشاہد جس کو ظن ہے کس کا کہ شاید پیش نماز اٹھا ہے میں بھی اٹھوں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ناسی والے حکم میں ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی جیسے ناسی کی نماز صحیح ہے، اس کو پھر دوبارہ لوٹ کر امام کے ساتھ چلنا ہوگا، ظن کرنے والے کو بھی ایسے چلنا ہوگا۔ وَالْجَاهِلُ عَامِدٌ، لیکن وہ شخص جس کو مسئلے کا ہی پتہ نہیں ہے کہ امام سے پہلے اٹھنا تھا یا نہیں اٹھنا تھا، اور وہ امام سے پہلے اٹھ گیا، تو وہ کس کے حکم میں ہے؟ عامد کے حکم میں۔ اگر عامد میں ہم بطلان کے قائل ہوں گے تو جاہل میں بھی بطلان کے قائل ہوں گے، اور اگر ہم نے کہا کہ عامد دوبارہ اس کام کو انجام نہیں دے سکتا، کھڑا ہی رہے گا، تو پھر جاہل کا بھی وہی حکم ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ اسماء الامام من خلفہ، بیٹا میں نے اسماء کو مضاف کیا، امام کو مضاف الیہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب میرے پاس فتحہ پتہ نہیں کیوں امام پہ دی ہوئی ہے، آپ کے پاس بھی ہے؟ ہاں نہیں، پیش بھی نہیں ہے، فتحہ بھی نہیں ہے، کسرہ ہے۔ دیکھیں اس کا ترجمہ یہ ہے بیٹا، مستحب ہے امام کا سنانا، امام کا سنانا، کیا؟ اپنا آواز، کس کو؟ من خلفہ، ان لوگوں کو جو امام کے پیچھے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا سنائے؟ اذکارہ، اپنے ذکر ان کو سنائے، کیوں؟ لے یتابعہ، بیٹا یتابع کا فاعل کون ہے؟ ہوا کی ضمیر، وہ پلٹ رہی ہے من کی طرف، ہو کی ضمیر پلٹے گی امام کی طرف، تاکہ پیچھے والے پیروی کریں امام کی، فیہا، ان اذکار میں، وَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا، ٹھیک ہے، اگرچہ امام کیا ہو؟ مسبوق ہو۔ مسبوق کا مطلب یعنی امام پہلے شروع ہو چکا ہے، ہم بعد میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو بھی جو ہے کیا ہے ایسا کرنا ہوگا۔ مسبوق کا ایک اور بھی مطلب لے سکتے ہیں، یعنی اگرچہ اب امام مسبوق ہے تو پھر ماموم کیا ہوگا؟ سابق۔ ماموم کیا ہو جائے گا؟ سابق۔ یعنی اگر ماموم پہلے نماز میں تیزی سے جا چکا تھا، امام کی اسپیڈ سلو تھی، تو بھی امام اتنی آواز کرے کہ وہ ماموم تک پہنچے، ما لم یؤد، جب تک یہ سنانا نہ پہنچے الی العلو المفرط، حد سے زیادہ اونچی آواز پر، ٹھیک۔ فیسکت الاسماء، پس نتیجے میں ساکت ہو جائے گا یہ سنانا، ٹھیک ہے، المؤدی الی التفریط، جو پہنچ جائے گا کس کی طرف؟ افراد کی طرف، تفریط نہیں جائے گا بلکہ افراد کی طرف، ٹھیک ہے بھائی۔ وَيُكْرَهُ الْعَكْسُ، اور اس کا عکس جو ہے وہ مکروہ ہے، یعنی کیا؟ ماموم اتنی بلند آواز کر کے امام اس کی آواز سنتا رہے، مثلا آپ ذکر رکوع بلند آواز سے پڑھیں، ذکر سجدہ بلند آواز سے، یہ مکروہ ہے۔ بل یستحب للماموم، بلکہ مستحب ہے ماموم کے لیے کیا؟ ترک اسماع الامام، کہ وہ امام کو اپنی آواز نہ سنائے، مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ واجب ذکر بھی نہ سنائے، مستحبی ذکر بھی نہ سنائے۔ ہمارے قنوت میں تو بڑی آواز اونچی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں آپ کی آواز اتنی اونچی نہیں ہونی چاہیے کہ امام تک یہ پہنچ جائے۔ خوب، ادا تکبیرۃ الاحرام، ہاں البتہ تکبیرۃ الاحرام کی آواز امام کو پہنچانی ہے، وہ بھی اس صورت میں نسیم صاحب جب امام جماعت رکوع میں بیچارہ کھڑا ہے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ شریک ہوں، کیونکہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا، ہم سستی کرتے ہیں، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، ہم کہتے ہیں یا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ آؤ بھائی بیٹھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب ذرا انتظار کرو، میں آپ کی جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ بھائی کیا شریک ہونا چاہتا ہوں؟ اب اختیار، امام تو انتظار میں ہے نا کہ یہ کب شریک ہوگا، تو اس وقت مستحب ہے کہ آپ کہیں اللہ اکبر، تو امام کو پتہ چل جائے کہ اس بندے نے نماز کیا ہے شروع کر دی ہے۔ لو کان الامام منتظرا لہ، اگر امام صاحب انتظار کر رہا ہے اس معموم کا رکوع میں، والنحو رکوع، بھائی نحو رکوع کیا ہوتا ہے مشاہد؟ کبھی کبھی آپ جماعت میں آئے
اور امام ابھی تشہد پڑھ رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ جماعت کا ثواب حاصل کریں، تو امام بیچارہ انتظار میں کہ آپ نماز میں شریک ہوں تو میں تشہد کو تیزی سے پڑھوں، تو بھی اللہ اکبر، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے نماز شروع کر دی، پھر آپ بیٹھ جائیں تشہد میں، آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ خوب وما یفتح بہ الامام، ٹھیک ہے، وما یفتح، اور وہ جو یاد دہانی کرا امام کو، اس میں بھی آواز بلند کرنا ہے۔ بھائی کیسے؟ دوسری رکعت میں مشاہد تشہد پڑھا جاتا ہے، امام صاحب بھول گئے، وہ تشہد نہیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے اشہد اللہ الہ، تاکہ امام بھی بیٹھ جائے اور وہ تشہد پڑھے، تو وہ بھی آواز سنانا چاہیے۔ والقنوت علی قول، اور ایک قول کے مطابق قنوت کی بھی آواز آپ امام کو سنائیں، ٹھیک ہے، تو یہ مکروہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، مستحب ہے، ٹھیک۔ وَأَنْ يَأْتِمَّ كُلُّ مِنَ الْحَاضِرِ وَالْمُسَافِرِ بِصَاحِبِهِ، اور مستحب ہے، کیا بیٹا؟ مستحب ہے کہ جماعت پڑھے حاضر اور مسافر میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے پیچھے، یعنی حاضر حاضر کے پیچھے پڑھے، مسافر مسافر کے پیچھے پڑھے، مطلقاً۔ مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ چاہے قصر والی نماز ہے چاہے تمام والی نماز۔ فرض کریں فجر کی نماز تو قصر نہیں ہوتی نا، لیکن اگر میں مسافر ہوں اور آپ حاضر ہیں تو آپ میرے پیچھے جماعت کی نماز نہ پڑھیں فجر کی بھی، بلکہ آپ بھی اپنے حاضر کے پیچھے پڑھیں، اور دوسرا مسافر ہے تو وہ آپ کے پیچھے نہ پڑھے، وہ مسافر کے پیچھے پڑھے۔ وکیل، اور ایک قول کیا کہتا ہے، نہیں بھائی، فی فریضۃ مقصورۃ، قصر نماز میں یہ حکم ہے، غیر قصر میں یہ حکم نہیں ہے۔ نتیجے میں مسافر حاضر کے پیچھے فجر کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، مسافر حاضر کے پیچھے مغرب کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ وہ ہوا مذہبہ فی البیان، وہ ہوا یعنی یہ کیل والا نظریہ ہے مصنف کا کتاب بیان میں، بل بالمساوی، بھائی پھر جماعت کیسے پڑھیں؟ مساوی کے ساتھ پڑھیں، یعنی حاضر حاضر کے پیچھے، مسافر مسافر کے پیچھے، فی الحضر و سفر، چاہے آپ حضر میں ہوں چاہے سفر میں ہوں، اور فی الفریضۃ غیر المقصورہ، یا بھائی فریضہ غیر مقصورہ میں آپ مساوی مساوی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ مشاہد، فریضہ غیر مقصورہ کون سی ہے؟ جی فریضہ غیر مقصورہ بیٹا نسیم، وہ کون سی ہے؟ آپ بتاؤ۔ مغرب اور فجر، ٹھیک ہے، مغرب اور فجر آپ مساوی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ مسافر ہو چاہے وہ مسافر نہ ہو۔ وَأَنْ يَأُمَّ الْأَجْزَمُ وَالْأَبْرَصُ الصَّحِيحَ، ٹھیک، اور جو ہے کیا ہے جناب، یا امامت کرے اجزم اور ابرص صحیح کی، یہ بھی مناسب نہیں ہے، جیسے حاضر مسافر کے پیچھے نہ پڑھے، مسافر حاضر کے پیچھے نہ پڑھے، اسی طریقے سے جزام والا امامت کرے اور برس والا امامت کرے، کس کی صحیح بندی کی، یہ نہیں کرے، کیوں؟ لنہی عنہ، اس لیے کہ ان کی امامت سے نہیں آئی ہے۔ وہ اما قبلہ، اور جو ان سے پہلے والی بات تھی مسافر اور حاضر والی، اس کے بارے میں بھی نہیں آئی ہے، فی الاخبار احادیث میں، المحمول علی الکراہت، ہم اس نہیں کو حمل کریں گے کس پر بیٹا؟ کراہت پر، جمعن، کیونکہ کچھ احادیث تو اجازت دیتے ہیں کہ یہ بندے پیش نمازی کر سکتے ہیں، کچھ احادیث کہتے ہیں کہ یہ پیش نمازی نہیں کر سکتے، ہم ان دونوں احادیث کو جمع کریں گے تو کراہت کا نظرے کو ہم اپنائیں گے۔ کراہت میں تھوڑی سی منع بھی تو ہے نا، تو نہیں والی احادیث پہ بھی گویا کہ عمل ہو گیا، اور تھوڑی سی اجازت بھی ہے کیونکہ مکروہ کو آپ انجام دے سکتے ہیں، تو وہ اخبار پر بھی جو ہے کیا ہے وہ عمل ہو گیا۔ وجرفت والمحدد انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد۔